بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ میرا اور تشام کا تعلق خیبر پختونخوا کے ایک دور افاداتہ گاؤں سے ہے۔ ہم دونوں کا بچپن سے کچھ ایسا ساتھ تھا جیسے گیلویوں کا گندم کے ساتھ یا برفی کے ساتھ کھویا۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور لڑتے ہوئے بھی۔ میں دن کا زیادہ تر حصہ ان کے گھر ہی میں گزارتا تھا۔ اس کی وجہ احتشام کی اور میری دوستی تھی۔ دوسرا، احتشام کے ابو۔ اس کے ابو ہمارے گاؤں کے اسکول کے ہی ہیڈ ماسٹر تھے۔ ان کی شخصیت بہت رعبدار تھی، سب ان سے مکتوب تھے اور میں بھی۔ سب ان کی بہت عزت کرتے تھے، وہ بھی مجھے بالکل بیٹوں کی طرح چاہتے تھے۔ مجھ میں اور احتشام میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، بہت شفقت کے ساتھ پیش آتے۔ ماسٹر اکرام کے والد صاحب بہت سخت قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے کئی دفعہ کتابیں نظر آتش کی تھیں، تو پڑھے گا تو ہم کھائیں گے کیا؟ مگر ماسٹر اکرام نے نہ ہار مانی اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ مزدوری بھی کرنے لگے۔ آخر ان کی محنت رنگ لائی اور وہ تعلیم مکمل کر کے اپنے گاؤں کے اسکول میں ہی ماسٹر مقرر ہو گئے۔ مناسب تنخواہ کی وجہ سے گھریلو حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے۔ ہمارے گاؤں کی یہ لڑکی رشیدہ، جن کو اب سب چاچی رشیدہ کہتے ہیں، ان کی ماسٹر اکرام سے شادی ہو گئی۔ اللہ نے ان کو 4 بیٹوں اور 3 بیٹوں سے نوازا۔ سب سے چھوٹے بیٹے احتشام اور میرا کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ احتشام ابھی میرے ساتھ انٹر میں تھا اور میرا 7ویں کلاس میں تھی۔ ماسٹر اکرام کی دلینہ خواہش تھی کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پنشن کی رقم سے انہوں نے اپنی اور اپنی بیوی کے لیے حج کے لیے اپلائی کیا تو قرآن اندازی میں ان کا نام نکل آیا۔ انہوں نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی اور گاؤں کے سب لوگ انہیں مبارکباد دینے آئے تھے۔ میں بھی انہیں مبارکباد دینے گیا۔ وہ بہت خوش تھے اور خوش میں بھی تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی محنت اور ایمانداری کا صلہ پایا تھا۔ مگر ان کی روانگی سے چند دن پہلے جب میں اور شام ساتھ بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے تو اس کے گھر فون آیا کہ میرا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ گھر آ گیا تو اس کی امی نے بتایا کہ میرا ان کی بیٹی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی ہے، کبھی روتی ہے، کہتی ہے کہ میرے ہاتھ پیروں میں جان نہیں، دماغ پر بوجھ سا ہے۔ ماسٹر صاحب اور احتشام سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور تسلی دی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس چند دواؤں سے ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر دوائی کے استعمال کے باوجود ان کی بیٹی کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ اس کی حالت بگڑتی گئی۔ ماسٹر اکرام کی روانگی سے 1 دن قبل اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ چیخ چیخ کر ایک ہی بات بولتی، وہ مجھے مار رہے ہیں، بابا مجھے بچاؤ، بابا بچاؤ۔ ماسٹر اکرام نے وہ رات پریشانی میں جا کر گزاری۔ اگلے دن گاؤں والوں نے رخصت کیا۔ جاتے وقت انہوں نے احتشام کے بھائیوں کو تاکید کی کہ میرا کا خیال رکھنا۔ ماسٹر صاحب کے جانے کے بعد احتشام اور اس کے بھائیوں نے میرا کو کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، کئی ٹیسٹ کروائے، مگر کوئی فرق نہ آیا۔ رفتہ رفتہ اس کے ہاتھ ٹیڑھے ہونے لگے، اس کی زبان پر چھالے پڑ گئے۔ وہ کہتی تھی کہ میرے پیٹ میں آگ جل رہی ہے۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ ایک دن اس کا بھائی احتشام میرے پاس آیا اور وہ بہت پریشان تھا۔ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ میرا دماغ سے ٹھیک نہیں ہو رہی، ایسا کرتے ہیں اس کو مولوی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، شاید کلام کے دم سے کچھ فاقہ ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی مولوی کو بلا کر لاتا ہوں۔ مولوی صاحب کے آنے سے پہلے ماسٹر صاحب کا فون آیا، وہ بہت پریشان تھے۔ میں مولوی صاحب کو بلا کر لے آیا۔ میرا چارپائی پر بے سود پڑی تھی، اس کا گورا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کے گھسیاں ہلکے پڑ چکے تھے۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے۔ اس دوران ان کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے۔ کچھ دیر پر انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور کاغذ پر کالے جادو کی مولے قسم موت کا جادو ہے، یہ بس آج رات تک کے مہمان ہے۔ سب گھر والوں کا رنگ فوق ہو گیا۔ احتشام نے منت بھرے انداز میں مولوی صاحب سے کہا کہ خدا کے لیے کچھ کریں، میری بہن کو بچائیں، بچانے والا اللہ ہے، اس جادو کا توڑ میرے پاس نہیں، مگر فکر نہ کریں، میرے استاد محترم کوستان سے تشریف لائے ہیں، آپ کی خوش قسمتی ہے، وہ بہت بڑے عامل ہیں، میں ان کو بلا کر لاتا ہوں۔ مولوی صاحب یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ کافی دیر بعد واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک نورانی شخصیت تھی، نورانی چہرہ، سفید داڑھی، وہ کافی باروب لگ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا جی، تشریف لائے؟ احتشام کے بڑے بھائی نے کہا بابا میرے کو احتشام کی بڑی بہن کی موجودگی میں کمرے میں لے گئے، باقی سب کمرے سے باہر سے لے گئے۔ بابا جی نے اپنے ارد گرد ایک حصار کھینچی اور آنکھیں بند کر کے پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد میں ایک جھٹکے سے اٹھی، اس کے سر کے بال کھڑے تھے۔ آ کر کہا زندگی چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ یہ آواز یقیناً میرا کی نہیں تھی۔ بابا پر کچھ اثر نہ ہوا، وہ بددستور آنکھیں بند کیے بعد اپنے عمل میں مصروف رہے۔ میرا نورانی بابا کی طرح لپکی، مگر اسے زور کے جھٹکے لگا اور وہ چارپائی پر گر گئے۔ نورانی بابا کندھے کے حصار سے ٹکرا گئی تھی۔ نورانی بابا نے آنکھیں کھول کر اس پر پھونک ماری تو وہ تڑپنے لگے۔ اس نے چیخ کر کہا بس کرو، مگر نورانی بابا نے عمل جاری رکھا۔ میرا کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی،
کچھ دیر بعد بابا نے عمل ختم کر کے اس پر پھونک ماری تو مہرا بے سود ہو کر بستر پر گر پڑی۔ بیٹا فکر کی کوئی بات نہیں، تمہارے ایک رشتہ دار نے یہ کالا جادو کیا تھا، کالے جادو کے زور پر کچھ جن بھی آئے تھے، مگر جادو و جنات کو میں نے ختم کر دیا، 1 ہفتے میں اس کے اثرات مکمل ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو کچھ تویز لکھ کر دے رہا ہوں، آپ یہ بچی کو پلا دیں اور ساتھ ہی چند دنوں تک گھر میں سرخ مرچوں کے ساتھ یہ 6 تویز دلائیں۔ ماسٹر اکرام کی واپسی تک میرا بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ ان کی آمد کے 2 دن بعد ماسی خالدہ ماسٹر اکرام سے ملنے آئی۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، ان کے بدن پر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی پھنسیں نکل آئی تھی اور ان سے پیپ نکل رہی تھی، وہ ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی۔ وہ ماسٹر صاحب کے پاؤں میں پڑ گئے، رو رو کر معافیاں مانگنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں حسد کے آگ میں اندھی ہو گئی تھی، ہم جیسے غریبوں میں ہی بڑے تھے، ہمارے ساتھ مٹی میں ہی کھیلے تھے، مگر تم محنت کر کے ہم سے آگے نکل گئے اور ہم اسی مفلسی میں جی رہے تھے تو مجھے جلن ہونے لگی، میں محنت کر کے کامیاب ہونے کی بجائے تمہیں گرانے لگی، اور جب مجھے تمہاری حج پر جانے کی خبر ملی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، کیونکہ ہماری 4 نسلوں میں کسی کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی تھی، اس لیے میں نے تمہاری بیٹی پر کالا جادو کروا دیا تھا۔ اس عامل نے مجھے خبردار کیا تھا کہ اس کا انجام الٹا ہو سکتا ہے، عمل الٹا ہونے کی صورت میں تمہیں بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تم حج پر نہ جا سکو گے، مگر میری ہر کوشش کے بعد بھی وہ بچ گئی، مگر میں اپنے انجام سے نہ بچ سکی، وہ رو رہی تھی۔ ماسی خالدہ نے جو کام کیا تھا اس کا انجام ویسا ہی ہوتا ہے جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔